حدیث مبارکہ میں یہ روح پرور بیان ارشاد ہوا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی روزانہ یہ کلام 10 مرتبہ کہے، قبر میں اس کی شفاعت کروں گا اور اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص 10 بار ان کلمات کا ورد کرے، میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے کوئی بھی مرد و عورت یہ 10 بار کلمات کہتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی بخشش و مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تمام نبیوں کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے امتی نے زندگی میں 10 بار یہ کلمات کہہ دیے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف دردناک ہوتی ہے، وہ اس درد سے بری ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلتیں اور عظیم انعام والے کلمات یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا، میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا، اے پروردگار، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، ان کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما۔ تو فرمایا جائے گا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ جو بندہ بھی ایسا فوت ہو کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس بات میں وہ قلبی ایمان رکھتا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا، اے بلال، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینہ پہلے کہا، یا 1 جمعۃ المبارک پہلے، یا 1 دن پہلے، یا 1 گھڑی پہلے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں۔ فرمایا، اے سہیل بن بیضا، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اپنے اس رب تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا کہ جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیا زمین میں راہ گم کر بیٹھتا ہے، اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے، تو وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، باخدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلاً بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے، تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں، کیا میں نے یک کے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں، تمہارے پاس پہ در پہ قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے، لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور موت کے وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام مہربان ہوں گے، اور قبر ماں کی گود کی طرح ہوگی، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے، جب اس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی
کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ پہلا عادل حکمران، دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، چوتھے وہ دو آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، پانچواں وہ شخص جسے خاندانی خوبصورت عورت گناہ کی طرف بلائے تو کہہ دے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ آدمی جو اس قدر پوشیدگی سے صدقہ دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ دہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جو علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو خوف خداوندی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بحوالہ حدیث بخاری و مسلم۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ والا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ جل شانہ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو بندہ اللہ کی عبادت بجا لانے کا ذمہ لے لیتا ہے اللہ زمین اور آسمانوں میں اس کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے، وہ اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا تو رب تعالیٰ وہ رزق ان محتاج بندوں کو دے دیتا ہے جو اس کا رزق لے کر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار نے فرمایا، مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی، یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسا کرے گا یعنی روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور آپ کی خوبصورتی دیکھ کر بھی خوش ہوئے۔ شیطان نے جو آپ کو دیکھا تو کہنے لگا، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا، اگر خدا نے اسے ہم پر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان نے اپنے جی میں کہا، میں با خدا، اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں خدا کا حکم نہیں مانوں گا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جہاں تھوک پڑی تھی اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دو۔ خدا نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں اور ہمارے بچوں کو تمام زندگی درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔